بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالواحد اور آپ دیکھ رہے ہیں علی وائس۔ 1965 کی جنگ ختم ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں ایک عمر رسیدہ شخص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا آنسو بہا رہا تھا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ پاکستانی 11 ستمبر 1965 کو سیالکوٹ پلوارہ محاذ پر شہید ہوئے کوئٹہ انفنٹری اسکول کے انسٹرکٹر میجر ضیاء الدین عباسی ستارہ جرت کے والد گرامی تھے۔ میجر ضیاء الدین عباسی کے ٹینک کو دشمن کی توپ کا گولہ لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جب صدر ایوب خان کی طرف سے میجر عباسی کے والد اپنے شہید بیٹے کو بعد شہادت ملنے والا ستارہ جرت وصول کر رہے تھے تو ایوب خان نے ان سے ان کی خواہش پوچھی تو انہوں نے عمرہ کی خواہش ظاہر کی، جسے ایوب خان نے فوراً قبول کر لیا۔ شہید میجر ضیاء الدین عباسی ستارہ جرت کے والد جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے تو خادم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی پاکستان سے تعلق رکھتا ہے؟ میجر عباسی شہید کے والد نے خادم مسجد نبی سے کہا کہ وہ پاکستان سے ہیں۔ خادم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پاکستانی فوج کے میجر ضیاء الدین عباسی شہید کا نام آپ نے سنا ہے؟ اس پر شہید کے والد نے حیرت سے کہا کہ وہی اصل شہید کے والد ہیں۔ یہ سنتے ہی خوشی و مسرت سے لبریز خادم خاص نے آگے بڑھ کر زور سے انہیں گلے لگایا اور کہا کہ آپ یہیں رکیں، میں آتا ہوں۔ خادم خاص میجر عباسی کے والد کو اپنے گھر لے گئے اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ مہمان نوازی کی اور بہت عزت دی۔ میجر شہید کے والد بہت پریشان تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں تو انہیں جانتا تک نہیں۔ اسی شش و پنج میں تھے کہ خادم خاص نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور شہید عباسی کے والد کی حیرانگی دور کرتے ہوئے کہنے لگے کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو رہی تھی تو 11 ستمبر کی رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے جلیل القدر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لمحوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں میں ایک لاشا اٹھائے تشریف لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ شہید عباسی اس طرح بہادری سے کفار کے ساتھ جنگ لڑے جس طرح آپ میرے ساتھ غزوات میں کفار کے خلاف لڑتے تھے۔ خادم مسجد نبی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور حکم دیا کہ انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ عین اسی وقت ریڈیو پاکستان پر ایک جنگی ترانہ بھی گونج رہا تھا۔ چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شہادت پر جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد کیا ہوگا، اے راہ حق کے شہیدو تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔